خیر و خیریت سے ہوں گے. آج جیسے کہ ہفتے کا دوسرا روز ہے تو یقیناً آج صبح دفاتر جانے کے لیے میں بھی جب نکلا تو اس وقت سڑکوں پر کافی رش تھا. اور ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کچھ دیر کے لیے ٹریفک بلاک ہوتی ہے تو اس وقت جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں یا کار سوار ہوتے ہیں جو بھی اگر وہ آمنے سامنے آ جائیں تو جو مناظر نظر آتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور وہ مناظر دو افراد ہوتے ہیں جو آپس میں نوک جھوک لگی ہوتی ہے جبکہ باقی لوگ وہ سارے بائکیں روک کے یا گاڑیاں روک کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ روزانہ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی چاہے وہ معصوم شاہ روڈ پہ یہ مناظر ہوں چاہے خانے وار روڈ پہ ہوں گلگشت میں ہوں ملتان یا اس کے علاوہ ہمارے پورے ساؤتھ کی بات کریں تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ کامن نظر آتی ہیں. تو جو ہمیں اپنے رویوں میں ہے وہ زیادہ خیال کرنا چاہیے. کل ہی کی مثال ہے علی ٹاؤن کے پاس میں موجود تھا تو وہاں پر ایک رکشہ ڈرائیور دوسرا اب دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور روڈ بلاک کر دیا اور پورے ہم سب بلاکیج ہو گئی روڈ کی اور جہاں آنے جانے کی ٹریفک جو تھی وہ رک گئی اور وہ دونوں بھائی آپس میں نوک جھوک چل رہی تھی اور تقریباً یہ 4 سے 5 منٹ چلتی رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں رویے ہیں ان کو کم از کم بہتر بنا لیں تو کچھ حد تک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کیونکہ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صبح سویرے دفتر میں جا رہے ہیں اور آگے آپ کو مفت میں 4 سے 5 میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں آپ پھنس رہے ہیں تو یقیناً آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے گا. اور موڈ خراب ہونے کی ریزن کیا ہوگی؟ جو بھائی درمیان میں جس نے لڑنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے جو تمام تر ٹریفک پہ لوگ تھے وہ پریشانی کا شکار ہو گئے. تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم سب کو اپنے رویوں کو بہتر بنانا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے, ہم نے معاشرے کے لیے بہتری کیا لانی ہے, ہم نے لوگوں کے لیے آسانی کیا پیدا کرنی ہے نہ کہ مشکلات. اور دوسری چیز جو ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں کرونا کے حوالے سے ویکسین کرا لیں, لازمی کرا لیں. 15 لاکھ لوگ کرا چکے ہیں ملتان میں تو باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کرا لیں. 15 سے 17 سال کے لوگوں کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. اور کل ایک جو خبر آئی ہمیں بھی شرمندگی ہوئی سن کر, پورے معاشرے کے لیے شرمندگی کی خبر تھی کہ ایک ویکسین لگانا لازمی ہے لیکن جب فیک انٹریز کرائی جا رہی ہوں تو یہ ایک کافی زیادہ ایک شرمناک بات تھی. اور کل FIA نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی جو ویکسینیشن سینٹر تھا وہاں پر چھاپا مارا. قائد اعظم اکیڈمی پہ وہ گئے تو 5-7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان سے تفتیش جاری ہے. اور ساری آج ان سے جو چیزیں برآمد ہوئی ان میں وہ فیک انٹریز کر رہے تھے. کیا ملے گا فیک انٹریز کر کے؟ یا تو اپنے تعلقات نبھا رہے تھے یا پھر وہ پیسے کا چکر تھا. لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں جو کرونا پھیل رہا ہے SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کرونا پھیلے گا پھر لاک ڈاؤن لگے گا تو معیشت خراب ہوگی, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ملے گا. یہ سارے افیکٹس ہوں گے. اگر کوئی بیٹھ کے سوچے تو اس پر کم از کم ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے کس حد تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو یہ تو آج کے کچھ ہم نے آپ کو چیزیں بتا دی. ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے. جس سے ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہوتے ہیں ہم مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں. آج ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جو عالمی دن منائے جا رہے ہیں ایک تو ہے یادداشت کا عالمی دن. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے تو یہ بات ہم سنتے آتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یاد نہیں رہتا, اب بھول جاتا ہے, چہرہ پہچانے میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن نوجوان بھی آج کل کہتے ہیں کہ یار مجھے چیزیں یاد نہیں آ رہی. تو آج ہم یادداشت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیورو فزیشین ہیں ڈاکٹر احتشام خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر. ہم آپ سے یقیناً اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے اور ریزن آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجوہات ہیں کہ بزرگ ہو نوجوان ہو ہماری فیمیل سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں یار بھول گئی ہوں میں. تو اس بات پہ ہم جانیں گے. اور دوسرا آج امن کا عالمی دن ہے. امن اگر ہے تو سب کچھ ہے, امن نہیں ہے تو معاشرے میں بیگار ہے, خرابی ہے, فساد ہے. تو امن کیسے قائم کرنا ہے, ہم نے اپنے معاشرے میں کیا کیا چیزیں امن کو قائم کرنے کے لیے, باقی کیا عناصر ہیں جن کو ہم نے فروغ دینا ہے اور کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے روکنا ہے جس سے امن میں خرابی آتی ہے. تو امن کے عالمی دن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امن ایکٹیوسٹ ہیں, CEO روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, زاہد ظہور صاحب. زاہد صاحب آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. لیکن امن کا ٹاپک ہے, ایک پیس کا ٹاپک ہے اور یہ برکت والا ٹاپک ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں تو یقیناً پیار کی بات کریں گے, محبت کی بات کریں گے, خلوص کی بات کریں گے. تو امن کے دن کے موقع پر یقیناً ہم زاہد صاحب سے جو اس حوالے سے جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے معاشرے میں امن کو قائم کر سکتے ہیں اور کون کون سے رویوں کو اپنا کر امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے. ہم پہلے جائیں گے ڈاکٹر احتشام خالد صاحب کے پاس, جانیں گے یادداشت کے عالمی دن کے موقع پر. سر آج یادداشت کا عالمی دن ہے تو ہم دیکھتے ہیں, پہلے تو ہم اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے کہ کیا ضرورت پیش ہے کہ یادداشت کا عالمی دن منانے کی اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. میرے خیال میں یادداشت کا مسئلہ
تمام سوسائٹیز میں بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں ایکچولی زیادہ ہے، ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. ڈیولپ میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد اویئرنیس ہے جنرل پاپولیشن کے لیے، اینڈ نیشنلی جو جنرل فزیشنز یا باقی لوگ ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ اس پرابلم کو ریکگنائز کریں. جو فیملی ہے، کمیونٹی ہے، وہ اس چیز کو ریکگنائز کرے، اور نیشنلی جب آپ ریکگنائز کریں گے تو آپ پھر اس کو ایڈریس کریں گے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. جہاں تک بات ہے کہ ڈیولپ سوسائٹیز میں کیوں زیادہ ہے یا ڈیولپنگ سے زیادہ کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوالٹی آف کیئر یا میڈیکل کیئر زیادہ ہے، اور جو جتنے بھی ڈیمینشیاز یا یادداشت کے جو مسائل ہیں وہ 70 سال کی عمر سے بعد میں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تقریباً 30% آبادی جو ہے اس کے بعد 70 کی عمر کے بعد ان کو ڈیمینشیاز ہو سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں چونکہ جو ایوریج ایج ہے میلز کی، مردوں کی، وہ 68-69 ہے. بال کی ان کی 70+، ان کی نیشنلی 70+، ان کی 80+ بھی ہے. سو نیچرلی اس میں بہت سارے ادر فیکٹرز ہیں جو کہ آج کے ٹاپک میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ تو وجہ ہے کہ کیوں ڈیولپ کنٹریز میں، اور اسی لیے باہر کے ملکوں میں ابھی، بلکہ میں پچھلے دنوں نیوز پیپر میں ہی پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں آلموسٹ 80,000 پیشنٹس آر more than 100 years of age and above. 100 years. So this is a landmark. This is a landmark. ٹھیک ہے. نیچرلی یہ جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو کامن، جیسے آپ نے ابھی شروع میں آپ بتا بھی رہے تھے، اور بڑی اچھی آپ نے ایک بات کہی کہ ایسے پیشنٹس کو نہ صرف یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو لوگوں کو پہچاننے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بعض اوقات بولنے کا مسئلہ ہوتا ہے. سو ڈیمینشیا ایک امبریلا ٹرم ہے، لیکن اس کے آگے بہت ساری سب کیٹیگریز ہیں. جو سب سے کامن ڈیمینشیا ہے وہ ہے الزائمرز ڈیمینشیا. تقریباً 70% پیشنٹس کو الزائمرز ڈیمینشیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایج ریلیٹڈ ہے زیادہ، جیسے 70 ایج پلس میں جو کامن ہے دیٹ از الزائمرز ڈیمینشیا. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ڈفرینٹ ڈیمینشیاز ہیں جو کہ نیورو فزیشنس کو بھی جاننے چاہیے، جو آپ کے فیملی فزیشنس ہیں ان کو بھی جاننے چاہیے، کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل. سو اس میں جو سیکنڈ کامن ورائٹی ہے اس کو ویسکولر ڈیمینشیا کہتے ہیں، اور وہ ایکچولی ٹریٹیبل ہے. ٹریٹیبل کیسے ہے؟ جیسے اگر ہم اپنی شوگر یا ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اس کو اگر کنٹرول رکھتے ہیں تو اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے، تو وہ ٹائپ آف ڈیمینشیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اگر ریزن پہ ہم آئیں تو کیا ریزن ہیں جو کہ ہماری یادداشت کو متاثر کر سکتی ہیں؟ پہلے ہم جو ایج فیکٹر 50+ لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم نوجوانوں پہ بھی آ جائیں گے. کیا ریزن اور کیا چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ پہلے ریزن پہ بات کر لیتے ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ پرابلم ہو سکتا ہے؟ سو پہلا موسٹ کامن ریزن تو ہم نے ڈسکس کر لیا، ایج. بالکل. سیکنڈ از جینڈر. سو فیمیلز میں ریلیٹیولی زیادہ دیکھا گیا ہے، اینڈ اگین ود ایج یہ بڑھتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ویسکولر رسک فیکٹرز جیسے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہارٹ پرابلم، اور ایکسرسائز کا نہ کرنا، اوبیسٹی، جب یہ سب فیکٹرز آ جاتے ہیں تو ان سے ویسکولر ڈیمینشیا ہوتا ہے. اور یہ آپ ارلی ایج میں کنٹرول کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب آپ 50 کے ہو جائیں گے، جب شوگر ہو جائے گی تو آپ کنٹرول کریں گے. نہیں، یہ آپ کنٹرول کریں جب آپ 20 سال کے ہیں، جب آپ 10-15 سال کے. کیونکہ میں اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھا رہا تھا کہ آپ کو ابھی سے ایکسرسائز شروع کرنی ہے. آپ کو یہ ایکسرسائز لازمی ہے. ایکسرسائز آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہوں، آپ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بہت زیادہ بوڑھے ہوں، ہر ایج میں ایکسرسائز کریں. یادداشت کے لیے بیسٹ ہے، اور یہ یادداشت کے لیے سب سے بیسٹ ہے. ورنہ آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کا شکار پھر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیلے ہو جاتا ہے. ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ویسکولر رسک فیکٹر، اسموکنگ ایک رسک فیکٹر ہے. اسموکنگ. ٹھیک ہے. الکوہول ایک رسک فیکٹر ہے. پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ نہیں ہے لیکن ہے، باہر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایکسرسائز اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل جیسے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، جیسے پہلے بھی تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ پولوشن ہمارے ریلیٹیولی زیادہ ہے. جیسے میں ابھی بھی نوٹ کر رہا تھا کہ ایک کامن ایک سینیریو ہے ایون ملتان میں بھی، اگر آپ نوٹس کریں کہ جو بھی گرین ایریا ہے اس کو وہ پکا کرے جا رہے ہیں، وہ کنکریٹ یا جو بھی ٹائلز کر رہے ہیں وٹ ایور. اس سے ہوگا کیا کہ جب وہ گرین ایریا ختم ہو جائے گا، پولوشن بڑھے گی، پولوشن زیادہ ہوگی، گرمی بڑھے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پھر وہی جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو لوگ نوک جھوک اور وہ سارا، دس از ویری کامنلی سین. آج کل ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟
فرسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جوانوں میں یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان میں ایجوکیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, جاب کی وجہ سے ہو سکتی ہے, دیٹ کوڈ بی اے اسٹریس فیکٹر, اور اس کی وجہ سے ان کی یادداشت پہ فرق پڑ سکتا ہے. اس پہ ہم تفصیلی آپ کے پاس آئیں گے کہ نوجوان آج کل جو مسائل کا شکار ہیں اس کی ریزن کیا ہے, کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور احتیاط کیا کرنی چاہیے. ہم اس پہ بات کریں گے. زاہد ظہور صاحب جس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج امن کا عالمی دن ہے. زاہد صاحب, امن کا عالمی دن ہے اور اس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ یہ کب سے آغاز ہوا اس کا, اور سیکنڈ پھر ہم آئیں گے اپنے معاشرے کی جانب بھی, جو ہماری روایات ہیں کس طرح سے ہم امن کو فروغ دے سکتے ہیں. لیکن پہلے امن کا آغاز, جو پیس کا عالمی دن ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تھینک یو جی. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری جنگیں, جس طرح جنگ عظیم 1 اور 2 ہوئی, اس کے بعد بہت سارے ملکوں کے آپس میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی. تو 1981 میں اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو لوگوں میں ٹالرنس, برداشت ختم ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ چھوٹی اقوام میں بھی اور لوگوں میں بھی, معاشرے میں بھی, انڈیویجول لیول پہ بھی, ایون کہ گھروں میں بھی. تو پھر 1981 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہر 21 ستمبر کو ایک امن کا عالمی دن منایا جائے. ٹھیک ہے, وہاں سے اسٹارٹ ہوا. لیکن وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا, میں آج دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ کا ٹاپک بڑا انٹیگریٹڈ ہے آپس میں, یادداشت کا اور فرسٹریشن کا. مثلا پیس کا جو ہے, امن کا تعلق بھی فرسٹریشن سے, انڈیویجول سے تو لازمی تعلق ہے, انڈیویجول فرسٹریشن ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ امن جو ہے مختلف سطح پہ ہے, انڈیویجول لیول پہ ہے, گروپ لیول پہ ہے, گورنمنٹ لیول پہ ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے انڈیویجول آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا آپ نے کہ برداشت ختم ہو گئی لوگوں میں. اگر ہم بہت ایک بازار کی, ایک محلے کی بات دیکھیں تو اس میں لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا اس کا بڑا فیکٹر تھا میٹیریلسٹک لوگ ہو. مثلا ہر بندہ یہ انسانیت ختم ہو گیا, آپ کے پاس وہ چیزیں, ہر بندہ یہ کہتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا. ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب وہ بھائی چارہ, دوستی, وہ چیزیں ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. جی پہلے کا دور بہت اچھا تھا. اب ہم نفسی کی بات کرتے ہیں, نفس نفسی کی بات کرتے ہیں. اب ہر بندے کو یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے دور میں کون سی اچھائیاں تھیں وہ ہم اڈاپٹ اب کیوں نہیں کر لیتے. مطلب یہ پتا ہے کہ پہلا دور اچھا تھا, وہی اڈاپٹ کر لیں ابھی, تو امن پھر قائم ہو جائے گا. تو یہ ضرورت اب بہت زیادہ. اگر ہم بات کریں امن کو قائم کرنے کے جو فیکٹرز ہیں ان کی بات کریں تو کون کون سے فیکٹر ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارے درمیان امن ہو سکتا ہے اور ہم پیار و محبت کو فروغ دے سکتے ہیں؟ جو فیکٹر پہ بات کریں, دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے برداشت. ہمارے مذہب میں بھی ہے, برداشت کا درس دیا ہے. ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہے کہ برداشت کریں. اگر ہم اس کا دامن تھام لیں, برداشت کریں اور دوسرے کو عزت دیں تو آپ دیکھیں یہ امن قائم ہو جائے گا. لیکن ہم یہ جس طرح آپ نے کہا نفس نفسی کا دور ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے, میں سب سے آگے نکل جاؤں, میرا کام سب سے پہلے ہو جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مثلا بازار کی آپ نے مثال دی, وہ کوئی بہت ان کا گیپ نہیں بن جاتا, کوئی 2 گھنٹے کا گیپ نہیں, 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا گیپ ہوتا ہے کہ میں پہلے جاؤں یا آپ پہلے جائیں. لیکن وہاں برداشت نہیں ہے. وہی 2 بندے جناب وہاں اپنے 5 منٹ ضائع کر لیتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہے. بالکل ایسے یہ تو ہے ہمارا لوکل لیول پہ. پھر اس کو بہت ہائی لیول پہ اگر ہم جائیں تو ملکوں کے آپس میں امن خراب کرنے میں, مثلا دوسرے ملک کو خراب, اور جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہے, ہر جگہ اس سے شوق ہوتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرنے کا, یہ ہے. اس سے جو ہے یہ پھر ہائی لیول پہ آ گیا. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم 20 سال 30 سال پہلے جائیں اور اب کو کمپیئر کریں تو بہت زیادہ فرق ہے. وہی ایریا, وہی ہمارا پاکستان, وہی ملتان جہاں ہم رات دن آزادی سے پھر سکتے تھے, کوئی نہیں روکتا تھا. اب وہیں ہمیں تلاشی بھی دینی پڑتی ہے. وہاں ہماری جو ہمارے یہاں کرائم کی ریشیو اس میں اضافہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رویے تھے وہ کافی چینج ہو گئے. آپ نے مذہب کی بات کی تھی, تو حالانکہ وہ بار بار کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے سے پیار سے بات کرو, مسکرا کے بات کرو, ٹھیک ہے, وہ تحفے گفٹ دینے کی بات کی تاکہ آپس میں آپ کا ریلیشن بہتر رہے. لیکن ہمارا وہ آپ دیکھیں ختم ہو گئے. ایون کہ اس کا کوئی 40 ایئر پہلے مطلب پہلے بتا دیا گیا تھا, 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ فیکٹرز کو آپ اڈاپٹ کر لیں تو آپ کا معاشرہ بیسٹ ہو جائے گا. جہاں آپ نے بھائی چارے کی بات کی تھے, ایک دوسرے کے کام آتے تھے, وہاں سے محبت بڑھتی تھی. اب وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت ویک ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو اسٹرینتھن کر لیں, اس کو ریوائیو کر لیں تو ہمارا یہ امن دوبارہ قائم ہو جائے گا.
یہ امن قائم ہو سکتا ہے. سر آپ سے بھی ہم ایکسپیرینس جاننا چاہیں گے, آپ بھی بیرون ملک جاتے ہیں, وہاں پریکٹس بھی کرتے ہیں, تو وہاں کے معاشرے ہمارے معاشرے میں امن کے حوالے سے, رویوں کے حوالے سے, برداشت کے حوالے سے کتنا فرق ہے؟ فرق تو ہے فار شور, لیکن اس میں دو چیزیں میرے خیال میں کافی اہم ہیں. انڈیویجول لیول پہ نیچرلی وہی رویہ پھر اوپر جاتا ہے. اس میں ایک تو جو میں نے خاص طور پہ امریکہ میں نوٹس کیا, اور ایک آدھ پروگرام میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی یہ والی بات, کہ وہاں پہ ایک بڑی کامن مینٹیلٹی جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے میں آپ کی زندگی بہتر بنا سکتا ہوں, کیسے میں آپ کی زندگی بہتر, کیسے میں آپ کے لیے آسانی, انڈیویجول لیول پہ کہ میں کیسے آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں, کیسے میں آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس کروا سکتا ہوں. کیونکہ نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہی سب گھوم پھر کے پھر آپ کے پاس آتا ہے. یہ ایسے ہی ہے, اس کی سادہ سی مثال جو میں دوں گا وہ یہ ایسے ہے کہ اگر ایک پولیس مین ہنس کے یا خوش اسلوبی سے یا اچھے طریقے سے بات کرتا ہے ایک گاڑی جو چلا رہا ہے شخص, اور جو وہ گاڑی چلانے والا آفس میں جاتا ہے, آفس میں اپنے امپلائیز کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ, تو وہ ایک چین بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, مسکراہٹ کی چین یا ایک پازیٹیو انرجی کی چین. ٹھیک ہے, نیچرلی یہی چیز پھر ایز اے نیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میرے خیال میں جو آپ نے بھی جیسے کہا کہ پچھلے 40 سال میں کافی چینج آیا ہے, اس چینج میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اس میں ایک بڑا فیکٹر ہمارا کہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہیں. یہ ریزن بھی, یہ ایک ریزن ہے. پاپولیشن سائز انکریز ہو رہا ہے, پولوشن بڑھ رہی ہے, کیونکہ جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے تو بہت سارے اسٹریسز شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ اسٹریسز شروع ہوتے ہیں پھر آپ کا موڈ صحیح نہیں رہتا, آپ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ ایک بہت کامن فیکٹر, آپ جس مرضی ایج گروپ میں, یہ ایسی ہے اگر سپوزلی فادر جو ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں کمانے کے لیے اور وہ انف نہیں کما پاتے, یا ورک پلیس پہ ان کے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے اچھے طریقے سے پیش, اور وہ تھکے ہوئے برے موڈ کے ساتھ گھر آئیں گے, وہ بیوی سے بھی اچھی بات نہیں کریں گے, بچوں سے بھی اچھی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور ان کو وہی منتقل ہوگا, یا وہ تھکے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ کام کی وجہ سے, تو بچوں میں وہی رویہ ڈیولپ ہوگا کہ بچے بھی آگے سے شاؤٹ کریں گے, کیونکہ بچے اپنے انداز سے پھر اس کو لیتے ہیں. اگین میرے خیال میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں وہ اوپن سپیسز کا نہ ہونا ہے, جہاں پہ جا کے آپ تھوڑا سا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اسپینڈ کر سکیں, اپنی جاب کو چھوڑ کے اپنے گھر کی ٹینشن کو بھول کے. وہ گرین بیلٹس اگر زیادہ ہوں گی, پارکس وغیرہ ہوں گے, تو وہ یاداشت کے لیے بھی بیسٹ ہے اور آپ کے اچھے موڈ کے لیے بھی ہر چیز کے لیے. لیکن پھر وہی والی بات ہے, کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب ٹائل کر دیں گے تو شاید صفائی ہو جائے گی. صفائی کے لیے ڈسٹ بنز ہوتے ہیں, اگر وہ گاربیج کینز آپ رکھیں گے تو اس سے صفائی ہوگی, اور لوگ سارے اس میں ڈالیں رادر دین کے ٹائم پہ آنا اور لوگوں کا اس ڈسٹ بن میں ڈالنا, یہ بھی ایسے کہ لوگ آس پاس پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی, کیونکہ ابھی میں پچھلے دنوں ناردرن ایریاز میں بلکہ گیا ہوا تھا, تو بہت کامنلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی خوبصورت جگہیں ہیں, جھیلیں ہیں, پہاڑ ہیں, اور وہاں پہ ریپرز, بوٹلز, آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں. باہر کنسپٹ نہیں ہوگا, باہر نہیں. باہر میں بہت گھوما ہوں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, ٹھیک ہے, سعودیہ میں, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی گندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی جو ہمارے یہاں. جو یہ ہماری اصل میں تو ہماری رویوں کو شو کر رہی ہوتی ہے, اس سے جو بھی آئے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنے ماشاءاللہ. اسی لیے ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور میں بلکہ آڈینس کو بھی کہوں گا, کہ میں ایون اپنے گاؤں کے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے ملتا ہوں, شہر کے لوگوں سے ملتا ہوں, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گاؤں کے لوگوں کو میں نے بعض اوقات بہت اچھا پایا. وہ ان میں زیادہ شعور ہے. ٹھیک ہے, بہت پڑھا لکھا ہونا, پی ایچ ڈی ہونا, یا جو بھی آپ نے بڑی ہائی ڈگری کی ہوئی ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا شعور بہت اچھا ہے. آپ دنیاوی لحاظ سے تو بہت اچھا پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بہت اچھی پوزیشن ہو, آپ بہت اچھے اسٹیٹس پہ ہوں, آپ کے پاس بہت پیسہ ہو, لیکن آپ کے پاس شعور نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ چاہے کوئی گدا گاڑی والا ہے, کار والا ہے, جو بھی ہو, وہ مس بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب آپ کی تعلیم کا کچھ فائدہ نہیں ہے. میں ایک اور چیز جو کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے باہر ہمیں ریئلسٹک کب ہوں گے, ہم کیوں بعض کا ہمیں کہ ہماری قوم یہاں پہنچ گئی, ہم بہت خوبصورت ملک ہیں, بے شک اچھی جگہ ہیں ہمارے ملک میں, لیکن جب ہم خیال نہیں کریں گے تو ہم اچھی جگہوں کو دنیا کے سامنے متعارف نہیں کرا سکتے. ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہوگا کہ یار ان ہمارے رویوں کی وجہ سے
ہمارا امیج ڈاؤن ہو رہا ہے, ہم کسی کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہماری ایگزامپل اگر دی بھی جائیں گی تو جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے حساب سے دی جائیں گے. لیکن اس حوالے سے اس پہ بھی فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے ایجوکیشن دینی ہوگی. میرے خیال میں ایجوکیشن سے زیادہ, جیسے میں ہمیشہ زندگی میں اگزامپل لیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, کہ آپ نے کر کے دکھایا. ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. 40 یہ تو پریکٹیکل ہے بالکل. ہاں, سو آپ کر کے دکھائیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھیں. یہ ایسی ہے کہ ابھی میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ میں پچھلے دنوں جب ٹریول کر کے ملتان واپس آ رہا تھا اور ہم رکے ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے, تو میں وضو کر رہا تھا, تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے دیکھو یہ پانی جو گرتا ہے ضائع ہوتا ہے, ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا. بے شک بہت پانی ہے ہمارے پاس, جتنا بھی ہو, ٹھیک ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ جب آپ مسا اور پاؤں دھونے کے درمیان میں بند کر لیا کریں. اب اس نے جو بند کیا تو ساتھ والا شخص یہ سمجھا اس نے وضو کر لیا, تو فوراً سے انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بچوں کو سکھانی ہوں گی تاکہ کل کو جب وہ پریکٹیکلی ہماری سٹیج پہ پہنچے تو ان کو دیکھ کے کسی اور کا احساس ہو یہ کس کے بچے. بالکل, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. یقیناً ہمیں تمام تر فیکٹرز پہ کام کرنا ہوگا. انڈیویجولی لیول پر ہمیں پریکٹیکل کر کے چیزیں دکھانی ہوں گی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو بتانا, ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا, تلقین کرنا کافی ہو گیا, لیکن جو ہم نے پریکٹیکل کر کے چیزیں کرنی ہے وہ اس کی کمی ہے, اور وہی ہم نے اب اڈاپٹ کرنا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یادداشت کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ امن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں یادداشت کے عالمی دن کے حوالے سے, ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے جو عوامل ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. امن کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہمارے معاشرے میں جو رویے ہیں ان کی وجہ سے جو امن کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ جو بہتر نہیں ہو رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپیئر بھی کیا دوسرے معاشروں کو اپنے معاشرے کے ساتھ کہ ہمارے ہاں کن چیزوں کی کمی ہے اور کس طرح سے ہم نے بہتر کرنا ہے. یادداشت کی جس طرح ہم بات کریں تو آج کا جو فیکٹر نوجوانوں میں اور بچوں میں نظر آ رہا ہے وہ موبائل گیمز کا کئی گھنٹوں تک استعمال ہے, سوشل میڈیا کا کئی گھنٹوں تک استعمال ہے. یادداشت پر کتنا افیکٹ کرتا ہے ہم ڈاکٹر احتشام خالد سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گیمز کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی. آج کل تو بچے اور نوجوان ہر وقت موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ کر اور مسلسل یوز کرتے ہیں ساری رات. یہ یادداشت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ کسی بھی چیز کا ایکسیس, چاہے وہ کھانے کا ہو یا ایون بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز بھی ایک حد تک ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نیچرلی ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. سملرلی ویڈیو گیمز, ایک تو ہم بھی کھیلتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایک بچوں پہ فیز بھی آتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ویڈیو گیمز پہ ہو جاتا ہے. اس میں میرے خیال میں سب سے اہم چیز ان کو بریک دینے کے لیے, ایک تو آپ وربلی ان کو سمجھاتے ہیں, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, غصہ بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. آپ ان کو پریکٹیکل ایگزامپل دیں, باہر لے کے جائیں, پارک میں لے کے جائیں, لیکن نیچرلی اس سے ان کی یادداشت پہ, ان کے ایک تو اگریشن پہ بہت فرق پڑتا ہے. بچے جتنے بھی آج کل جیسے کووڈ کی وجہ سے گھر پہ ہیں اور اس کی وجہ سے کافی لاک ڈاؤن بھی رہا بیچ میں, تو اگریشن بہت زیادہ بڑھ گیا. مار والی گیمز دیکھیں گے تو اس کے بعد ان کو اگریشن آئے گا. ایسے ہی بالکل آئے گا. اسی لیے ایون باہر کے ملکوں میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹائم کیا جائے کہ بچوں نے آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے یا 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم کرنا ہے. یہاں پب جی کچھ سالوں 1-2 سال پہلے آئی تو اس کے بعد وہ حال مچ گئی, ہر نوجوان ہر بچہ وہ گیم ایسے کھیلے جیسے وہ کوئی ایسے ہی ہے. اگین ایک تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ مینٹلی میچور نہیں ہوتے, وہ بعض اوقات اس کنٹینٹ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے بھی کچھ ویڈیو گیمز دیکھی جس میں انہوں نے دکھایا کہ جی وہ انڈین میڈ ایکچولی ویڈیو گیمز تھیں بائی دا وے, کہ وہ جناب کشمیر میں فائرنگ ہو رہی ہے, انہوں نے دے ایکچولی شوڈ لوکیشنز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جب یہ سب دیکھتے ہیں تو ان انٹینشنلی اس کو آبزرو کر رہے ہو اس انفارمیشن کو, ٹھیک ہے. اینڈ اسی لیے باہر کے ملکوں میں بھی کرائمز بڑھے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں بھی کرائمز میرے خیال میں اس وجہ سے بڑے ہوں گے. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن نیچرلی اس سے بچوں میں اگریشن بڑھتا ہے, بڑوں میں اگریشن بڑھتا ہے. بچے چونکہ امیچور ہوتے ہیں, جب وہ اس اگریشن کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے. اگر یادداشت بھولنے کا فیکٹر شروع ہو جائے بچوں میں تو پھر والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ اب ان کو کس طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب بچہ میرا بات پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے, کچھ یاد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. پہلے تو ہم کہتے ہیں بادام کھلا دو, اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا.
کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ پہلے تو جیسے ابھی ہم نے ویڈیو گیمز کی، اگر ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بچہ بہت زیادہ ابزارب ہے تو پہلے تو اس ایکٹیویٹی کو کم کریں، ایک دم سے نہ کریں، گریجولی کریں، لیکن اس کو کم کریں، اس کو متبادل دیں، یا اس کو متبادل، بالکل متبادل دیں گے تو بہتر ہوگا، ادروائز تو مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر نہیں پھر بھی بچہ ٹھیک ہوتا پھر چیک اپ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دماغ میں دورے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ دورے فزیکل دورے نہیں ہوتے، وہ میموری لیگز ہوتے ہیں، اور اس کو ایک نیچرلی آپ جب تک ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، ان کو چیک نہیں کریں گے، آپ نہیں جان سکتے. بعض اوقات اس کے علاوہ اور مسئلے ہوتے ہیں جن کو ہم میٹابولک ڈس آرڈرز بولتے ہیں بچوں میں. اب وہ موروثی بھی ہوتے ہیں اور جینیٹک پرابلمس بھی ہوتے ہیں جن میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگین ان کی پاپولیشن سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا، سو بچوں میں ہم کامنلی نہیں دیکھتے. جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ٹین ایجرز اور اس سے بڑے 20s 30s والے جو لوگ ہیں، جو ایکٹیو پاپولیشن ہے، ان میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ڈپریشن اینڈ اسٹریس. ڈپریشن کافی زیادہ، اور وہ آپ کے ملٹی فیکٹوریل ہو سکتا ہے، اسٹڈیز کا ہو سکتا ہے، جاب کا ہو سکتا ہے، اور گھر میں سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں. اگین ان کو دیکھنا چاہیے، ایڈریس کرنا چاہیے. اسی لیے میرے خیال میں جو تمام اپنے جو ڈاکٹرز جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا، خاص طور پر جو پرائمری کیئر فزیشین، فیملی فزیشین ہیں، کہ آپ مریض کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں. مریض سے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں گے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. زاہد صاحب، امن کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے پہلے بات کی تھی کون کون سے فیکٹرز کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ جس سے ہم امن کو فروغ دے سکیں. اس وقت ایجوکیشن کی بات کر لیں تو ہمارے ٹیچرز کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، ہمارے والدین کو کیا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر رہے؟ دیکھیں، ہمارے ایک تو سلیبس میں امن کے حوالے سے بہت کم لیسنس ہیں. ایک تو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو رول بنتا ہے کریکولم میں ہمارے اس کو میکسیمم ڈالیں، اور اس میں ہمارے ریلیجیس ایگزامپلس ہوں تاکہ ہمارے بچے سٹارٹ سے ہی پڑھیں، تاکہ ہمارے رحم دلی کے حوالے سے جو دلی ہے، بھائی چارہ ہے، برداشت ہے، اس قسم کے سبق جو ہیں ہمارے لیسنز ہونے چاہیے. ایک تو دوسرا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹین ایجر اور یوتھ، یہ ہمارے 65% یوتھ ہے ہمارے پاس نا. ہمارا فوکس، میجر فوکس اس پہ ہونا چاہیے، نوجوانوں پہ، کیونکہ اس میں جو سٹریس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب سٹریس بڑھے گا تو وہ ویڈیو گیمز ہوں یا ویسے جاب کے حوالے سے ہوں یا اکنامکلی اس کا کوئی پریشر ہو تو وہ پھر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا ایف اے کا. ٹھیک ہے. وہ ایف اے کر بھی رہا تھا اور منڈی میں پلے داری بھی کر رہا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. اور ہاں، صبح صبح وہ پلے داری کرتا ہے، شام کو آ کے پھر وہ برف کے گولے بیچتا تھا. اب وہ کہتا جیسے سردی آتی ہے تو میری وہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے کہ گولے بکنے ختم ہو جائیں گے. تو میں نے ایسے ہی کچھ کہتا جی اتنی کئی بار فاقے آ جاتے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے کوئی غلط کام کروا لے، پیسے دے دے مجھے. تو اب یہ وہاں پہ جو پہلا لیول تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ ٹیررزم تک پہنچا. بالکل بالکل. جو اصل ہمارا ایشو آج کل جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے اکانومک جو ہے وہ بالکل چیزیں. مثلا وہ دیکھیں، کوئی ہر بندے محب وطن، ہر بندہ محب وطن ہے، لیکن وہ اس کے فیکٹرز اتنے اس کو پنچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو میٹیگیٹ کرے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ اسپیسز ہے، ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں، مثلا سٹریس ہے، باہر جائیں کچھ نہیں، گھر میں بیٹھے کہاں جائیں، باہر جائیں کچھ بھی نہیں ہے نا، آپشن نہیں ہے. باہر جائیں تو لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں. جیسے ملتان کی بات کریں تو ملتان میں جب ہم بھی بچپن میں میاں والی سے آتے تھے، دو پلیسز تھی، ایک شاہ شمس پارک اور جناب پارک، اور تیسرا کینٹ، اور ابھی بھی وہی پلیسز ہیں اور ان میں اب کمی آئی ہے. جناب پارک کی حالت خراب ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی. شاہ شمس پارک کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، جھیل تھی ختم کی. کینٹ میں وہ ویسے وہ جو جھیل ہے تو ہم نے بہتر نہیں کی. کمیونٹی لیول پہ ہمیں نا اویئرنیس سیشنز کی بہت ضرورت ہے. مثلا لوگ وہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں. جب تک ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں بڑھے گی. اویئرنیس سیشنز کریں. اچھا، دوسرا مختلف طبقات کا آپس میں بیٹھنا، مختلف طبقات کا، مثلا مختلف سیکٹ کے لوگ بیٹھے، فقے کے لوگ بیٹھے، فرقے کے مذاہب کے لوگ، مذاہب کے بیٹھے، پھر مختلف کلاس کے بیٹھے. مثلا امیر غریب جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے، ان کے ایک دوسرے کو ایشوز پتہ چلے. اور یقین کریں اکٹھے بیٹھنے سے ہمارا پریکٹیکل یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں وہ لوکل لیول پہ ریزالو ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ لوکل محلے لیول پہ ختم. ہمارا جو مین ایشو ہے وہ آپس میں کافی گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ کافی زیادہ ہے. وہ گیپ ہے.
مثلا اس میں پھر یہ دوسرا یہ ہے کہ ہم مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. اچھا پھر ہم جو اس میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تھوڑی سی اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. اس میں احتیاط یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جن کو ہم جانتے ہیں. ویسے وہ لیکن پتہ ہو کہ یہ کہاں خرچ ہونے ہیں. اگین ہمارے مذہب میں ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار محلے دار کا حق بنتا ہے، آپ اس کو دیں. اور پھر یہ بہت ان آرگنائز چیریٹی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ جو ہم دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ یوز کہاں پہ یوز ہونے ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. مثلا ہم بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 10 روپے دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ 10 روپے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کتنے لوگ اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کئی بار یہ سوچنے کو ہوتا ہے کہ یہ پیسے شاید ہمارے خلاف ہی استعمال ہو رہے ہیں. اور اس حوالے سے کافی زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے، چاہے وہ یہاں پر انڈیویجول لیول پر ورکنگ ہو رہی ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل این جی اوز کے تھرو بھی فنڈنگ آ جاتی ہے. نہیں معلوم ہوتا کہ وہ لگ کہاں رہی ہے، کس مقصد کی لگ رہی ہے. تو تمام فیکٹرز پر کام ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے بات کی نوجوانوں کی بات کر رہے تھے، آپ کے ان میں اسٹریس کافی زیادہ ہے، فرسٹریشن کافی زیادہ ہے، اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ ہوگا آپ کی یادداشت پہ ہوگا. اب اس اسٹریس سے بچنا کیسے ہے؟ اب فرض کر کوئی اسٹریس کا شکار ہو گیا ہے تو کہاں جائے؟ اس کے پاس راستہ کون سا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، میڈیسن وغیرہ یوز کرے، یا پھر اس کے علاوہ خود سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ کو خود یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اسٹریس ہے کتنا زیادہ. اس کے لیے جو میں اپنے پیشنٹ سے عموماً کوشچن بھی کرتا ہوں، اور 2-3 چیزیں سمجھنی بھی چاہیے عام آڈینس کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ از اٹ اوور ویلمنگ یہ ہے کہ آپ کو لگے کہ اٹس لائک اے ڈوم، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس زندگی میں کوئی آپشن نہیں رہ گئی ہے، میں بالکل پھنس چکا ہوں. جب آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اور اسی میں کچھ ٹائم گزر گیا، آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، دین آپ کو ایک نیورو فزیشین کو یا سائیکائٹرسٹ کو اوور تھنکنگ بھی اس میں شامل ہے. اوور تھنکنگ اگر تو پازیٹیو ہے کہ میں اس پروسیس سے کیسے نکلوں، کیسے یہ بہتر ہو جائے سچویشن، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اوور تھنکنگ کرے جا رہے ہیں اور مزید فرسٹریٹ ہوئے جا رہے ہیں، اس کا آپ کی مختلف جسم کے حصوں میں پین بھی شروع ہو گیا، وہ تو ایک اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ سومیٹک یا جسمانی مینیفیسٹیشن ہے کہ جب آپ کنٹینیوس اسٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کے پٹھے جو ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگین سب سے پہلے تو اس چیز کو، لیکن اگر ایسا شخص اور وہ کبھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، میرا گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، یا میرا دل کرتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بڑے ریڈ فلیگز ہیں، الارمنگ وہ چیزیں ہیں. جب ایسی باتیں ہوں پھر اس شخص کو یقیناً دکھانا چاہیے. اور جب ڈاکٹر ان کو دیکھیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو صرف کاؤنسلنگ سیشن کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے. یہ تو ہو گیا میڈیکل سائڈ آف اٹ. ٹھیک ہے، جہاں تک نان میڈیکل ہے تو اس میں پاکستان میں جو اچھی چیز ہے وہ ہے فیملی سپورٹ، کہ وہ آپ کو کچھ، چاہے وہ سپورٹ آپ کے فرینڈس ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جن کے ساتھ بھی ڈسکس کر کے آپ کو لگتا ہے آپ دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ کے پیرنٹس ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز ہی ہوں. بعض کا سوشل ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے نہیں ڈسکس کر سکتے، آپ فرینڈ سے ڈسکس کر سکتے. لیکن اسی لیے آپ کی زندگی میں کچھ کلوز فرینڈز ہونے چاہیے، کچھ فیملی ممبرز ایسے جن سے آپ شیئرنگ کرنا کتنا لازمی ہے. کچھ لوگ اپنے اندر ہی سارا کچھ رکھتے ہیں، وہ کوئی چیز بتانے کو تیار نہیں ہوتے، دوست بھی ان کے نہیں ہوتے، فیملی کو بھی نہیں بتائیں، خود ہی سوچتے رہتے ہیں. تو یہ جو شیئرنگ ہے یہ کتنی لازمی ہے؟ نہیں، یہ شیئرنگ بہت لازمی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں اور خود بھی یہ عادت رکھیں کہ آپ کے کچھ کلوز فرینڈز ہونے چاہیے اور کچھ فیملی ممبرز بھی ایسے جن کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں. اگین جیسے ابھی اگر آپ نوٹس کریں، جب سے پی ایم عمران خان بھی آئے ہیں اور انہوں نے کافی اس چیز کو پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایون افغانستان کے معاملے میں نیگوشیشن ہونی چاہیے، دوسرے ایشوز میں بھی پیس ٹاک ہونی چاہیے. سو کمیونیکیشن از دا بیسٹ وے ٹو ہینڈل اے سینیریو. ہاں، اور اس میں وہی پیس والی بات آ جاتی ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ اس لیول پہ چلے جائیں، اتنا فرسٹریٹ ہو جائیں کہ خدا نخواستہ لڑائی ہو جائے یا بڑے لیول پہ جنگ ہو جائے، تو وائی ناٹ ہیو دا کمیونیکیشن. ہاں، مذاکرات. سو مذاکرات آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کریں یا جو آپ کے باس آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کے ساتھ کریں. اور اگر مذاکرات کا حل نہیں نکل رہا، آپ کے کمیونیکیشن سے معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں، جاب سوئچ کرنا، نہ کہ اس کو خراب کریں، آپ چینج کریں. کیونکہ بعض اوقات اس ٹائم میں وہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی. یہی اس لیے کہتے ہیں نا کہ مسلمان امید کا دامن نہیں چھوڑتے. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ
देखें कि आप कैसे सिचुएशन से निकल सकते हैं, डिस्कशन से, ठीक है, कम्युनिकेशन से नहीं सेटल हुआ, चेंज द सिचुएशन। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 10 साल बाद वो शख्स रियलाइज करे कि ये बेहतर था। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं अमन के हवाले से, बात की यादाश्त के हवाले से, जो हम ब्रेक से जा रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हमें किस तरह से जो यादाश्त के हवाले से फैक्टर्स हैं उनको हमने बेहतर बनाना है, और जो हमने नौजवानों में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के हवाले से डिस्कस किया, क्या क्या अवामिल हैं, फैमिली को किस तरह सपोर्ट करनी है, उसके साथ साथ दोस्तों ने किस तरह से हेल्प करनी है, शेयरिंग किस तरह से करनी है ताकि जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। एक और चीज़ जो एक सामने आती है, वो हम जब ब्रेक में थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये थी कि जब एक्स्ट्रा कोई काम करता है तो वो भी इफेक्ट करता है, चाहे वो अमन के हवाले से हो, चाहे वो यादाश्त के हवाले से हो, रवैयों के हवाले से हो, क्योंकि उसके बाद फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ती है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कोई बाज़ औक़ात हम देखते हैं अपने बड़ों से कि यार मेरे पे जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, मैं इन जिम्मेदारियों से थक गया हूँ, तो ये जो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा एक ही शख्स पे आ जाती हैं और बाकी लोग साथ देने को तैयार नहीं होते, तो ये जो अवामिल हैं ये कितना इफेक्ट करते हैं? ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो आपकी वर्किंग जनरेशन यानी यंग लोग, इवन मिडिल एज में भी जो लोग होते हैं, क्योंकि एक तो कॉमन फिनोमेना जो मैंने वैसे बाहर सीखा वो ये था कि आप ओवरबर्डन नहीं करें। मुझे आपने कुछ कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी मदद करने के लिए मैं कह दूं ठीक है मैं कर दूंगा। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कुछ कहा कि ये करना है और मैंने भी एग्री कर दूंगा। अब मैंने इन दोनों को एग्री कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं, अब मेरे पास खुद अपने उसके लिए मुश्किल हो गई। सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू हेल्प आउट, लेकिन हेल्प आउट में बर्न आउट नहीं करें। ठीक है, ठीक है। अब बर्न आउट जो है उस पर बाहर के मुल्कों में काफी स्ट्रेस दिया जाता है, और वो यही है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे ओवरबर्डन्ड हैं। ठीक है। और इस चीज को बड़ा बुरा माना जाता है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से आप पे प्रेशर हो और आप उसकी वजह से बर्न आउट हो रहे हो, क्योंकि नेचुरली हर इंसान की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। जब भी वो ज़ायद काम करेगा तो उस पर इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। और हर इंसान को ये समझना भी चाहिए कि मैं इस लेवल तक काम कर सकता हूँ या मुझे काम करना चाहिए। इसके बाद क्योंकि आपको बैलेंस रखना है, उसके लिए बल्कि हमने वो जो हमारा YouTube चैनल है उसमें भी ये लेक्चर डाला था कि मैं ये समझता हूँ किसी भी इंसान के 3 पार्ट हैं। एक है फिजिकल पार्ट जो आपके सामने मौजूद है, एक है साइकोलॉजिकल पार्ट जो कि आपका सबकॉन्शियस है, आपके माइंड में, वो आप देख नहीं सकते, लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप उसको महसूस, तो आपको महसूस हो जाएगा। और एक है आपका स्पिरिचुअल पार्ट जो कि आपका कनेक्शन है बिटवीन यू एंड गॉड। ठीक है। अब इन तीनों का बैलेंस रखना है। अब इन तीनों का बैलेंस आज तक सिर्फ एक ही शख्सियत रख सकी है, और वो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा ईमान है। ठीक है। और इसीलिए लोग बाज़ फिजिकली तो आपको लग रहा होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होते हैं, नजर आ रहे हैं। ठीक है। बाज़ साइकोलॉजिकली भी वो अच्छे होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली डिस्टर्ब होते हैं। मुझे सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे ना इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान नहीं वो चीजें। अच्छा, ये जो इस्लामी बार बार कहते हैं इत्तेदाल की बात की जाती है, मेहनत रवि की बात की जाती है, हमारे रवैयों में, हमारे वर्किंग में हम जो भी चीज़ अडॉप्ट करते हैं, अब पता नहीं पूरे माशरे का इशू बन गया है कि हम उसमें ज़्यादा उस पर चले जाते हैं, पीक पे चले जाते हैं, चाहे मज़हब हो, चाहे हमारे रवैये हों, चाहे हम जो भी चीज़ हो, तो हम उसमें म्यान रवि वाला जो फैक्टर है वो भूल चुके हैं। इसको अपनाना कितना लाजमी है? मेरे आप कभी इस पर चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये आज की टॉक का सबसे अहम क्वेश्चन होगा, क्योंकि इत्तेदाल रखना I still have challenge with that. मैं ये कहूँ कि इस 40 साल की उम्र तक पहुँचने अभी तक I still feel कि इसको मेंटेन करना, इस लेवल पे पहुँचना बेइंतहा मुश्किल है, लेकिन कोशिश। अब चाहे वो फिजिकल के हिसाब से हो, साइकोलॉजिकल के हिसाब से हो, या स्पिरिचुअल के हिसाब से हो, लेकिन एक चीज़ जो मैं दोबारा अगेन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या कुरान को पढ़ने से और उसको उर्दू के साथ पढ़ने से समझने की कोशिश करने से जो महसूस हुआ, वो ये कि जैसे अभी मैं आते हुए भी इवन सोच रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक महफिल में मौजूद थे, और एक अरबी बद्दू जो खाना बदोश वो आए और उसने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। अब वो करता रहा, खामोश रहे, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको जवाब दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल से उठ गए।
اس میں اتنا بڑا لیسن ہے کہ میں ابھی تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک شخص اس لیول کا جو نبی ہو, آخری نبی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کیلیبر کا انسان ہو, ٹھیک ہے, اور ان کے دوست ہوں, نیچرلی وہ بھی کچھ کم کیلیبر کے نہیں تھے, بہت اچھے انسان تھے, ٹھیک ہے, بڑی ان کی ریلیجیس ویلیو بھی تھی, لیکن اس کے باوجود ایک ذرا سی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ٹالرنس کی ایک پیک ہے, یہ اعتدال. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں صرف اس ایک ایگزامپل سے ہی آپ ان کی شخصیت کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں, صرف اس ایک چھوٹی سی بات سے اتنی بڑی بات ہے. تو اعتدال بہت ضروری ہے. اور ہم اتنی سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں, اور میں اپنے بھی کہوں گا کہ میں اسٹل سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میرے خیال میں یہ زندگی کا مشکل. اور اگر ہم یہ اڈاپٹ کر لیں تو یقیناً کوشش بھی کر لیں, مکمل ہم اڈاپٹ نہیں بھی کر سکتے, کوشش بھی صرف چل بھی پڑیں تو بہت ساری چینجنگ آ جائیں گی. ظاہر صاحب اعتدال کی بات ہو رہی ہے, ہمارے معاشرے میں اعتدال کتنا لازمی ہے, ہمارے رویوں میں اعتدال کتنا لازمی ہے؟ اس میں جس طرح میانہ روی کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے ریلیجیسلی بتایا, اگر ہم دیکھیں کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, اگر ہم ایک چیز کے پیچھے پڑیں کہ صرف یہ چیز ہے, وہ غلط ہے. اگر ہم ارننگ کے لیے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے, بہت سارے آپ نے لوگ دیکھیں کہ صحت تباہ ہو گئی ان کی, اینڈ پہ پیسہ باقی چیزوں کا خیال نہیں ہے, رشتوں کا خیال نہیں ہے, ان کو کسی چیز کا نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا. اس طرح اگر ہم بچوں کی مثال لیں تو بہت سارے بچے ہیں جس کو ہم عام لفظ میں پڑھاکو کہتے ہیں کہ بہت پڑھتا ہے. بالکل, میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ, ٹھیک ہے نمبر تو ان کے بہت اچھے آگے, گریڈ بہت اچھے آگے, لیکن صحت خراب ہے ان کی, معاشرے میں بول نہیں سکتے, بالکل معاشرے کا پتہ ہی نہیں. ہر سٹیج پہ ہم نے خیال کرنا ہے, چاہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, اس میں ہمارے کھانے پینے کا اگر دیکھیں, اس کی تعلیم دیکھیں, اس کی صحت دیکھیں, اس کا معاشرے میں رویے دیکھیں, وہ یہ ہے. اصل میں صرف بات وہی آ جاتی کہ چینج جو ہے یا اعتدال یا میانہ روی ہے وہ ہے ہمارے رویے میں, کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. وہ بہت مشکل ہے, لیکن اس کا جو فائدہ ہے لانگ رن وہ بہت زیادہ ہے. اس کو ہم اڈاپٹ کریں تو دیکھیں نا, اس میں کئی آپ کے فزیکلی کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں, ہمارے جو رویے ہیں رویے ہیں, پیس اسپیشلی ہمارا انٹر لنک ہے رویے سے. اگر ہمارے رویے چینج ہیں, اور وہ رویے کیوں ہے, اب ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے, گراؤنڈ آپ دیکھیں ویران ہو گئے, ہمارے پلے گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں ایگزامپل اس وقت بہت کم ہے کہ ہم دیتے ہیں نا, مطلب کہ ہم ٹھیک ہے ہم اپنے آباء و اجداد کی, ہم اسلام کی ایگزامپل دیتے ہیں. اس وقت جو ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں, اس وقت ایگزامپل دینا کہ آپ فلاں کو ہم فالو کر لیں, فلاں کو اس پریکٹیکل کر کے دکھایا. ہمارے پولیٹیشینز میں وہ ایگزامپل نہیں ہے جو ہمارے لیڈرز بنتے ہیں. ہمارے مذہبی طور پر جو لوگ ہیں ان کی بھی اتنی بیسٹ ایگزامپل نہیں ہے. تو یہ جو المیہ ہے, تو یہ بھی تو ایشو ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو اگر سکھائیں تو کون سی ایگزامپل دیں نا, کسی مذہبی اسکالرس کی دیں, کسی لیکن ہمارے پاس مذہب میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ایگزامپل, اس سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس ہو نہیں سکتی. اگر ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دیں, مثلا انہوں نے صرف مسلمانوں کا خیال نہیں کیا, ہر مذہب کا, لیکن ہمارے یہاں صرف سکھایا جائے گا کہ اگر کوئی ہمارے مولوی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان بہتر ہے باقی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے تو ہر مذہب کی, ہر کمیونٹی کا, امیر غریب جینڈر کا انہوں نے ڈسکریمنیشن نہیں کی کہ خواتین کی وہاں جانوروں کے ہر چیز کے متعین کیوں, یہ کب کیے جا رہے ہیں, 1400 سال پہلے کیے جا رہے ہیں, جب یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ہمارے پاس تو کوڈ آف کنڈکٹ بہت اچھا ہے, قرآن اور سنت. اگر ہمارے بچے اور ہم اس پہ عمل کریں, نہ ہمارا کسی لوکل لیول پہ جھگڑا ہوگا, نہ انٹرنیشنل لیول پہ, نہ نیشنل لیول پہ, اور پیس جو ہے وہ اسی میں ہی ہمارے, اسی میں وہ پیس قائم ہوگا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ جو ہم نے سارے فیکٹرز بات کی, نوجوانوں میں سٹریس زیادہ ہے, بچوں میں آج کل جو گیمز کے جیسے ایشوز آ رہے ہیں, جو بزرگ ہیں ایج کا فیکٹر ہے, تیسرا ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, یہ سارے عوامل ہیں. آپ نے بھی بتایا کہ اقتدار کی طرف آنا ہوگا, تو اس میں والدین کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا, اور معاشرے کو اور ٹیچرز کو اس میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لٹریچر کے حوالے سے, سلیبس کے حوالے سے یادداشت, ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کس طرح کی سرگرمیاں اڈاپٹ کرنی ہوگی, گیمز کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے؟
میرے خیال میں ایک تو جو ہم نے گراؤنڈز یا واک یا تھوڑی بہت ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. دوسرا ایک جو کامن آج کل کے بچوں میں مسٹیک بھی ہے اور پیرنٹس اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, وہ ہے صبح جلدی نہ اٹھنے کی عادت. بالکل. سو آپ بچوں کو صبح فجر کے لیے اٹھائیں, اس کے بعد بے شک اگر انہوں نے آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنا مزید کر لیں, لیکن اس کے بعد تھوڑی سی ہیبٹ بنائیں واک ایکسرسائز کی. اس کے بعد جس طرح ریگولر ڈے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر ان کو بچوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ نے اوور برڈن نہیں ہونا. میں بہت دفعہ اپنے کلینک میں جو بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں, وہ میرے آ کے نا بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ یا بچی جو ہے یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور بہت پڑھتی ہے ماشاءاللہ. تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹے آپ بہت اچھا کرتے ہو, لیکن اس کو اوور برڈن نہیں کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ اور ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کیونکہ سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے, سب انجینئر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد فرسٹریشن, بچوں کو اعتماد دینا ہوگا اس حوالے سے. نیچرلی ہر کسی کا اپنا ایک کیلیبر ہے. بالکل. اور ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. مزاج ہوتا ہے. سو اس میں ان کو اسٹریس آؤٹ پیرنٹس نہیں کریں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پتہ نہیں زندگی نہیں گزرے گی. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چیز کو ذہن میں رکھیں. اور یقیناً یہ سارے عوامل آج ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج کل ہم معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں ان میں کمی ہے, اور جو چیز لوگ یا ہم سب جن پوائنٹس پر جن میں کمی ہے اس کو ہم بہتر بنائیں, اور تاکہ جو امن ہے اس کو بھی ہم پھیلا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یاداشت کا فیکٹر ہے جو ہم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار کمال یاداشت ہے فلاں کی, تو یار ہماری بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایکسرسائز اس کے ساتھ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. ڈاکٹر تشام خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ, کافی انفارمیٹیو آج گفتگو رہی. یقیناً ناظرین نے بھی آج اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. زید ظہور صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, امن کے حوالے سے تفصیلی بات کی. ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے سینئر کیمرہ مین ہیں رحیم جہاں خان سے انور سہیل صاحب. آج ان کے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے اذان سہیل کی, تو ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, روہی کی طرف سے اذان سہیل کو اور ڈھیروں مبارکباد. مجاہد سلطان بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی مبارکباد. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے اذان ایک لمبی زندگی پائے, اس کے ساتھ ساتھ ڈھیروں خوشیوں والی زندگی ہو, اس کے ساتھ ساتھ والدین کا فرما بردار ہو, اور انور سہیل صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں ان کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں آئیں, اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ڈھیروں مبارکباد. ہم جائیں گے ہماری طرف سے بھی, ہمارے مہمانوں کی طرف سے بھی. طاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں ملتان آرٹس کونسل. ان کی جانب سے بھی جو انور سہیل بھائی آپ کے بیٹے اذان سہیل کو مبارکباد جنم دن کی, اور ماسٹر سنگر موجود ہیں عالمگیر خان صاحب, ان کی جانب سے بھی مبارکباد. تو ہمارے ساتھ ہم تعارف کریں گے, ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں ملتان آرٹس کونسل طاہر محمود صاحب. طاہر محمود صاحب آپ کو خوش آمدید. آج یقیناً ہم جانیں گے کیونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ملتان آرٹس کونسل کا کافی کردار ہے ملتان میں ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سرگرمیوں کو دکھانے کے لیے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سنگر ہیں عالمگیر خان صاحب. ہم ان سے اس حوالے سے سنگنگ کے حوالے سے بات کریں گے, آج کل جو نئے سنگر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے, اور جو اکیڈمیز بنائی گئی ہیں کس طرح سے اس حوالے سے ورک ہونا چاہیے. عالمگیر خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. طاہر محمود صاحب ہم آپ کے پاس آئیں گے. ملتان آرٹس کونسل ایک بڑا نام, جب بھی کوئی مین ایونٹ ہوتا ہے لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں. ملتان آرٹس کونسل میں فیملیز بالکل ایک اچھے انداز میں جاتی ہیں. ملتان آرٹس کونسل کا اب تک کتنا کردار رہا ہے ملتان میں آرٹ کو پروموٹ کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, ایک آدھا منٹ. میں نا ایکچولی اس کا نہیں ہوں, آرٹ کونسل کا کلچر کا میں محکمے سے نہیں ہوں. میں ہوں ڈی جی پی آر سے, تو مجھے ادھر ڈیپوٹیشن پہ بھیجا انہوں نے. اچھا ادھر آ کے نا آپ یقین کریں کہ محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کلچر نام کی ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اور لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. بالکل. اب ہوا یہ کہ میں نے آ کے پہلے کوئی پروگرام کروائے, پتلی تماشا بھی کروایا, سنگنگ بھی کروائی, ڈرامہ بھی کروایا, مشاعرہ بھی کروایا, اور فیملیز باقی بہت آئیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو کوئی لوز اسٹاک ہوتی ہے نہ ویلگیرٹی ہم ہوتی ہے. تھیٹر کو دیکھتے ہیں وہاں فیملیز نہیں جاتی. آرٹ کونسل میں ڈرامے کے نام پہ بھی فیملیز آتی ہیں. اور جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اب پچھلے دنوں میں نے شبنم مجید کا کرونا ختم ہو رہا تھا اس وقت نا، وہ نعیم الحسن ببلو صاحب ہیں، ان کی یاد میں ہم نے ایک بڑا ایونٹ کیا تھا. اس میں شبنم مجید کو بلایا تھا، نیشنل انٹرنیشنل لیول کی وہ سنگر ہیں. تو وہ وہاں پہ فیملیز کو دیکھنے والی بات تھی کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. مطلب لوگ آتے ہیں جہاں ان کو انٹرٹینمنٹ صحیح طریقے سے ملتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جو آرٹ کی پروموشن ہے نا، اگر صحیح بتاؤں تو وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں پا رہی. میں اس لیے بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کرونا کی وجہ سے نا ہمیں یہ چیزیں کافی رک سی گئی ہیں. جو پہلے ایک سلسلہ شروع تھا کہ مہینے میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، وہ آپ یقین کریں میرے ذہن میں تھا کشیدہ کاری، اور جس میں بیوہ اور یتیم بچیاں اسپیشلی، اور ان کا یہ تھا کہ ان کو نا یہاں ٹریننگ دی جائے، ایک ٹیچر رکھے. ٹھیک ہے، وہ آج ان چیزوں میں بھی آئے. ہاں جی وہ میں نے کہا. پھر اس کا یہ ہے کہ ہم میری ایک بات ہو گئی تھی ایک دوست سے، اس سے میں نے کہا کہ بھئی آپ نا ہمیں یہ مارکیٹنگ کے لیے بھی بندہ دینا ہے، آپ نے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بھی ہم نے جو سکھانا ہے نا وہ آرٹ کونسل کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، وہ بالکل مطلب تھوڑے پیسے آرٹ کونسل کو دے کے. میں نے لاہور سے بھی بات کر لی تھی ہیڈ آفس سے، انہوں نے پرمیشن بھی دے دی کہ چلو آپ ہنر تو سکھائیں. میں نے کہا یہاں جو کام کریں گی بچیاں یا خواتین، اور ہم پیسے بھی ان کو ہی دے دیں گے کہ ان کی محنت ہے جو وہ بنائیں گے اس کے بعد ہاں جو مارکیٹ میں بکے گا اس کے پیسے ان کو دے دیں گے، تھوڑے سے پیسے، ایسے مطلب 1000 روپے میں 150 روپے رکھ کے. آپ جیسے ڈی جی پی آر سے پہلے تھے اور آپ جہاں پہ آپ آئے ہیں تو آپ مختلف شہروں میں بھی رہے، تو یہ آرٹ کونسل کا مختلف شہروں میں قیام یہ کتنا لازمی ہے؟ اب آپ ایکسپیرینس ہوا یہاں کے دیکھ کے، تو یہ مختلف علاقوں میں، کیونکہ ملتان میں تو قائم ہے، باقی اضلاع میں، تو یہ کتنا لازمی ہے؟ آپ یقین کریں کہ وہ بس میں اب سرکاری بندہ ہوں تو ذرا زیادہ کھل کے بول نہیں سکتا. آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا استعمال کر کے کوئی کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. جو میں نے، کیونکہ میں ڈی جی پی آر کا ہوں نا، پریس سے ریلیٹڈ ہوں، میں نے ادھر بھی دیکھ لیا ہے، اب ادھر بھی دیکھ لیا ہے. جو چیز یہاں ہو سکتی ہے نا، اگر زندگی نے کی وفا، کوئی موقع ملا کبھی کوئی، تو پھر دکھائیں گے انشاءاللہ. لیکن جو کمیاں ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ورک ہونا چاہیے. کمیاں نہیں ہیں، آپ یقین کریں کہ بہت کچھ یہاں ہے جس سے گورنمنٹ کو بہت بڑے فائدے مل سکتے ہیں. رننگ گورنمنٹ جو بھی ہو، ہمیں کسی یہ نہیں میں کہتا، کیونکہ یہ سرکاری ہے نا جی، اس میں جو بھی حکومت آئے گی وہ سرکاری بندہ اسی حکومت کا ہوتا ہے. بالکل ایسے اس کی ذاتی طور پہ ہوگی، کسی سے کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے کہ فلاں بندہ اچھا ہے فلاں اچھا نہیں ہے، وہ ان کے اپنے ذاتی. لیکن یہاں پہ جو بھی آئے گا نا، اس گورنمنٹ کو اتنا پروموٹ اس شعبے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ توجہ مانگتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا فنڈز بھی مل جاتے ہیں، فنڈز بھی اتنے نہیں چاہیے. اگر حکومت کی توجہ ہو تو یہ توجہ ہو، بس وہ پھر وہی بات ہے نا، میں بول نہیں سکتا کہ وہ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے وہ سجیشن دے سکتے ہیں کن کن چیزوں میں بہتری کی گنجائش ہے. ہر چیز میں کہتا ہوں کہ نا آپ یقین کریں کہ یہاں کاشتکاروں کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں ہم یہاں مزدوروں کو دے سکتے ہیں، ہم ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. ہم ان کا مزدور بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بالکل ایک بندہ ایک ایسی چیز بناتا ہے، یہ آپ دیکھیں رکشا، موٹر سائیکلوں پہ رکشا ہو گیا، چنگچی ہو گیا، یہ ہمارے کلچر نے پیدا کیا ہے. بالکل کہ ایک روزگار کا سلسلہ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کیا، اور ان چیز کی پروموشن ہو سکتی ہے نا. بالکل، اور یہ بہترین پلیٹ فارم ہے. ٹرک آرٹ کو تو پوری دنیا میں دکھاتے ہیں. ٹرک آرٹ ہے دوسرا، مطلب ان چیزوں کی کر کے، اور یہاں انکم بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ان لوگوں کو روزگار، جیسے سکل ہے نا ٹریننگ سینٹر، وہ ٹھیک ہے، وہ جہاں لگاتار ہوتے ہیں یہاں پہ 2 مہینے 6 مہینے 4 مہینے کی کلاسز کر کے، اور اس سے بہت سارا روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے. اب یہ جیسے میں نے کشیدہ کاری بتائی ہے، کیلی گرافی ہے. اچھا ملتان میں نے کہا کیلی گرافی کے حوالے سے وہ میں نے نمائش لگائی، بہت بہترین کام ہے یہاں کے کیلی گرافر.
रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आया। इतनी चीजें। हाँ, वो लोग नहीं देखने आए, पता नहीं क्या बात है। और 14 अगस्त का मौका था, हमने नदीम तरीन साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं, उनको बुलाया चीफ गेस्ट, उनसे इफ्तिताह भी करवाया। बस ऐसे थोड़े बहुत ये क्या वजह है कि हम ठीक है कोई म्यूजिक हो तो उसमें तो लोग आ जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं उसमें लोगों की रिस्पॉन्स नहीं आता, तो किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है? बस ये लोगों को जो है ना, ये बात असल में ये है ना, जो कैलीग्राफ करते हैं ना, वो बड़ी मेहनत करते हैं, उनको थोड़ी सी उम्मीद होती, होप होती है कि हमारा ना कुछ बिक जाए, बिल्कुल हमारा कुछ ना कोई एक दो पेंटिंग भी कोई ले गया ना कैलीग्राफी वाली, चलो उनको फायदा हो ना हो, उनकी पब्लिसिटी हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने सारे लोग जब देखने के लिए आए तो हाँ, और इसके लिए फिर अमीर लोग ही आते हैं, कारोबारी लोग। तो इसके लिए फिर ये भी है कि आर्ट्स काउंसिल या जो भी इदारा हो तो उसको उन कम्युनिटीज को टच करना होगा जो अब यही सिलसिला सोचा है। ये हमारे एक्चुअली काम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अब ये आर्ट काउंसिल भी बड़ा ठीक ठाक पैसा लग रहा है इस पे। यहाँ पे इक्विपमेंट भी आ जाएंगे, साउंड वगैरह, और यहाँ हॉल बड़ा मुरम्मत हो जाएगा। पैसे सीएम साहब ने कहा है कि आप कल्चर को प्रमोट करें। मैं उस मीटिंग में था। डीजी खान में भी काफी वर्क हो रहा है। जी जी, और मुल्तान के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कितना वर्क हो रहा है। हाँ, वो वर्क हो रहा नहीं, होना शुरू हो रहा है। ठीक है। ये तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर का काम होगा इधर। अच्छा, 4 करोड़। हाँ, उसमें डेवलपमेंट का है, इक्विपमेंट खरीदने हैं, और उसमें ये है कि मैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मीटिंग थी सीएम साहब की लाहौर में, मैं उधर इत्तेफाक से मैं भी गया हुआ, इत्तेफाक से नहीं, हमें बुलाया हुआ था। अब मैं उधर गया हुआ था तो उन्होंने चेयर करते हुए कहा कि ना कि भाई आप कल्चर को प्रमोट करें, फंड्स की परवाह ना करें, मैं आपको जो आप मांगेंगे देंगे। आप हमारा कल्चर पता चलना चाहिए कि हमारा जनूबी पंजाब का क्या कल्चर है, पोठवार का क्या कल्चर है, सेंट्रल पंजाब का क्या कल्चर है। लेकिन वो अब ऐसा ऐसा ही होगा। कोविड की अच्छा एक चीज कोविड की वजह से, उसके बाद मैं आलमगीर खान साहब के पास जाऊंगा। एक चीज जो हम देखते हैं आर्ट्स काउंसिल का बैकग्राउंड चेंज होगा, कि हम बचपन से देखेंगे एक ही वो पर्दा खुलता है, एक ही बैकग्राउंड नजर आता है, तो उस पर कोई काम होगा? हाँ, लाइटिंग के हवाले से करें, लाइटिंग होगी, चेयर्स होंगी, पर्दे लगेंगे, और ये कारपेटिंग होगी इसकी, और इसका साउंड का सिस्टम हम बड़ा महंगा लगा रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम काफी इंप्रूवमेंट है, मतलब इंप्रूवमेंट। हम मजीद भी आपसे सवाल से बात करेंगे। आलमगीर खान साहब, पहले तो आप सुनाएं क्या हाल है आपके? आप भी आर्ट काउंसिल में परफॉर्म करते हैं, बेशुमार बार किया होगा। मैंने तो उस वक्त आर्ट काउंसिल में किया है जब ये शरीफ प्लाजा में थी। ठीक है। आर्ट काउंसिल छोटी सी थी आर्ट काउंसिल, फिर वासी साहब आए, फिर और आए, फिर और आए, फिर और आए, बेशुमार मैंने कोई बेशुमार प्रोग्राम। कितना किरदार आपने देखा है आर्ट काउंसिल का आर्ट को फरोग देने में? क्योंकि अब आर्ट काउंसिल में आर्ट को एक मौका तो मिलता है। आर्ट काउंसिल में काफी इंप्रूवमेंट है और बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अभी जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह मोडिशन है वो नहीं है। जिस तरह साउंड सिस्टम होना, साउंड सिस्टम का बहुत बड़ा इशू होता है। साउंड सिस्टम अच्छा हो तो सिंगर बहुत अच्छा है, सबसे पहली बात ये आ रहा है। रिदम वाले नहीं है। ठीक है। अब मैं अगर जा रहा हूँ, मैंने कोई प्रोग्राम है तो मैंने रिदम वाले बुलाने हैं, वो सारा खर्चा है, सारा जरा साउंड सिस्टम मैंने हायर किया। अब मैंने 14 अगस्त पे एक प्रोग्राम किया था, आज से 14-15 साल पहले, तो मुझे पूरे पंजाब में फर्स्ट इनाम मिला था, पूरे पंजाब में, और वो मेरे पास अभी तक रिकॉर्डिंग है। तो इस पे मजीद वर्क होने चाहिए। इसमें तय मूसा बता भी रहे हैं कि इस बार फंड आया उनके पास, तो उम्मीद है कि अब उसमें आर्ट काउंसिल में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन जी अगर ये बेहतरी लाएंगे तो हमारा भी दिलचस्पी से काम होगा। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो सिंगरों ये अप्रूव करें जो जिनको कुछ आता है। हाँ, जिनको कुछ आता है। अच्छा, आज एक और चीज हम बताने जा रहे थे, वो ये कि आज हमारे लेजेंड सिंगर तुफैल नियाजी साहब की बरसी है आज, तो आज उनका दिन, उस सवाल से भी कुछ बताना चाहेंगे आप? सरकार, मैं एक आपको बात बताऊं कि वो वाहिद शख्सियत थी। इंसान नहीं कह सकते उन्होंने, वो वाहिद शख्सियत थी कि एक अगर कोई भी गाना गा रहे हैं ना तो वो मुख्तलिफ रागों में चले जाते थे। ठीक है। अब हम तो मतलब है कि अगर मैं मेरी ले लें, मुझे पता है मौसीकी का, मैं एक गाना दूसरे राग में तो जा सकता हूँ, तीसरे राग में नहीं जा सकता, और वो तो बेशुमार समुंदर थे। इस मामले में बहुत, वो क्या बात है, समुंदर थे वो। तो उनकी मतलब कि आज भी जिस तरह उनके गाने हैं, मैं एक अर्ज करूं कि उन्हीं का दिया हम खा रहे हैं। अच्छा। वो बड़े सगीर के सिंगर थे और बड़े कमाल के लोग थे। उनकी अब सुने आप उन चीजों को तो आप एंजॉय करते हैं कि यार हम कौन सी दुनिया में हैं। असल तो ये लोग, और उनकी गायकी में सबक था। बिल्कुल, सबक था। अच्छा, मैं कर लूं बात। ये इन्होंने कहा है ना जी
کہ پراپر سنگر یہ وہ. میں آپ کو ایک لطیفہ, یہ لطیفہ بھی ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے, وہ لطیفہ ہوا یہ ہے کہ نا ایک بچی آئی میرے پاس, ٹھیک ہے, وایا میڈیا, ایک وہ جو کیا ہوتے ہیں استاد ٹائپ ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ آئی کہ وہ میں نور جہاں کی برسی کے موقع پر نا ہم نے پروگرام کیا تھا, ٹھیک ہو گیا, بڑا ٹھیک ٹھاک پروگرام تھا کہ اس کو جی آپ گوائیں. گوا لیا جو بھی تھا. اب بات زیادہ اس کے بارے میں تو نہیں, لیکن نا وہ ہم کچھ تھوڑا بہت نا جو پروگرام کرواتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیک ویک دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ چلو کوئی آیا ہے اس کو اور کچھ نہیں تو کھانا پینا ہی کر لے گا اپنا. وہ چیک لینے آئی تو مجھے کہنے لگے کہ سر وہ میرا تو مقابلہ یہاں ہے ہی نہیں کسی سے. میں منہ دیکھنے لگ گیا. 2-3 لڑکے آئے, وہ کہنے لگے جی یہ اس طرح اس طرح اس طرح. اور میں نے کہا یار یہ ہم تو سنتے ہیں اس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے, مطلب 20 سال 25 سال, اور یہ 2-4 مہینوں کے 6 سال 2 سال 4 سال کے اندر اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے یہ جو ہے نا ایکٹر ہیں, سنگر ہیں. میرا صرف یہ دیکھیں جی, نہید اختر بھی تو ادھر کی تھی نا, بالکل, جی جی بالکل, آج سے 50 سال پہلے کی تھی نا. وہاں اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں, ماں سوائے اس کے کہ آدمی کبھی مل لے تو ملاقات ہو گئی. صحیح بات ہے. اب تو 1 سیکنڈ میں آپ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں, واٹس ایپ پہ اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا وہ ادھر سے گئی ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ. جی جی, یہیں سے میرے استاد ریما ادھر سے گئی ہے نا, باری خان صاحب کے شاگرد ہیں وہ, اور وہ ہم اکٹھے سیکھتے تھے. وہ انجمن گئی ہے, سائمہ گئی, مطلب ادھر سے ایک سنگر ایکٹر یہاں کے آغا ماجد صاحب ہیں, وہ دیکھیں اللہ کے فضل سے وہ چھائے ہوئے ہیں. نواز انجم ہے, نواز انجم ہے. میرا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے نا, اب ہم اپنے آپ بیٹھ کے بات کر لیں نا, میں بیٹھا جہاں کہہ دوں جی میرے جیسا تو بندہ ہی نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے, آپ چپ کر کے بیٹھے ہی رہیں گے. میں بھی نوجوانوں میں یہ فیکٹر نظر آ رہا ہے. نوجوانوں میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, اکثر نوجوان آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بننا ہی حامد میر ہے, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یار پہلے دن تو نہیں بن سکتے آپ, پہلے دن نہیں ہوتا, تو ابھی تو پوری اسٹیج ہے پورا. عالمگیر خان صاحب ہم آپ سے یقیناً کچھ سننا بھی چاہیں گے, اور بعد میں ہم آپ سے جس طرح طاہر محمود صاحب نے ایگزامپل دی وہ بھی ہم سنیں گے. پہلے ہم آپ سے کچھ سنیں گے اور ہمارے ناظرین. میں سناتا ہوں جی راگ بھیم میں, ٹھیک ہے, اور روبن گھوش کی موسیقی, اور بہت اچھا یہ گایا ہوا ہے خان صاحب مہدی حسن صاحب نے, میرے روحانی شاگرد ہیں وہ, اور استاد ہیں, اور میں گاتا ہی انہیں کو. اور مہدی حسن صاحب کو گانا یہ بہت مشکل کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور مہدی حسن صاحب کو یہ اعزاز ہے کہ آپ بنگلہ دیش جب گئے تو آپ کو 21 توپوں نے سلامی دی. اچھا, یہ اعزاز ہے مہدی حسن صاحب. ٹھیک ہے, شکریہ. میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا, بسم اللہ کریں. زبردست زبردست, بہت اچھے. عالمگیر خان صاحب یقیناً بہت زبردست آواز. ہم آپ سے یقیناً جاننا بھی چاہیں گے, نوجوان بھی جاننا چاہیں گے جو سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں. جس طرح محمود صاحب نے بات کی کہ سنگنگ میں آپ کو 40 سال ہو گئے, لیکن آپ اس والے سے نوجوان کو کیا کرنا, جو سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں انہیں کتنی محنت کرنی ہوگی, استاد کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ بہت ہی محنت کرنی ہوگی. ان گانوں میں سبق ہے, ان گانوں میں موسیقی ہے. یہ جو لڑکے آج کل کے گا رہے ہیں نا, یہ آندھی کی طرح آتے ہیں گانے, طوفان کی طرح چلے جاتے ہیں. ہاں, ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے کوئی. لیکن آج ابرار اللہ کا ہے, ایسی اور کہاں ہیں جنہوں نے دل سے گایا ہے, اور وہ پھر دل سے سنا بھی جاتا ہے, تو وہ چھائے رہتے ہیں ہمیشہ. وہ چھائے جاتے ہیں, وہ چھائے جاتے ہیں. ذکر کیا آپ نے. جی سر, ان کے ابھی تک گانے, ان کے گانے ابھی تک گانے, اور لوگ سنتے ہیں, وہ لوگ سیکھتے بھی ہیں ان سے. جی جی. لیکن اگر جس طرح ہم ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے, کس طرح ورک کرنا چاہیے, استاد کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ استاد کا ہونا تو بہت ضروری ہے, لیکن استاد بھی اچھا ہو. یہ بھی چیز, وہ استاد نہ ہو جو صرف سگریٹ کی ڈبیاں منگاتا رہے, بجلی کے بل کہ میرے جمع کرایا, اور سکھانا سکونا کچھ نہیں اس نے, اور سکھانا بھی اس نے اوٹ پٹانگ گانے, وہ بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بجائے ہم آگے جانے کے پیچھے جا رہے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کریں, اس خطے سے بہت بڑے نام نکلے ہیں سنگنگ میں, آرٹس میں, تو اس میں مزید ورک کرنے کی کتنی ضرورت ہے اس میں؟ سر بہت ضرورت پڑے گی اس میں. بڑا دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ سرگم ہوتی ہے, ایک سرگم پتہ نہیں سر نگا مگر یہ ہم سارا دن کرتے تھے, گھر سے سرگم پتہ نہیں سنگا پگا, تو یہ ہم سارا دن کرتے ہیں. آج جب جس بچے کو بتائیں گے تو دوسرے دن نہیں آئے گا. یہ میرے کو کس کام میں لگا دیا. طاہر محمود صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کریں گے؟ یہ جو ہے نا جی, میں اکیڈمیز میں گیا ہوں مختلف کئی موقع پہ,
آپ یقین کریں ملتان میں اور بھی جگہ ہوگا، پورا پاکستان ہمارا اپنا ہے، پنجاب اپنا ہے، لیکن پنجاب میں ملتان میں جو ٹیلنٹ ہے نا، کیا کام کا ہے، کیا کمال کا ہے. اس پہ صرف بڑھ کر آپ یقین کریں، ایک بچی کو میں نے سنا ہے تھوڑے دن پہلے، وہ اگر محنت کرتی رہی تو میں آج آپ کو ایڈوانس کہہ رہا ہوں وہ دوسری نہیں دفتر ہوگی. وہ دوسری نہیں دفتر. ہم اس پہ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو تفصیلی ڈسکس کریں گے جو ملتان میں ٹیلنٹ ہے کس طرح سے اس پر ورک کرنا چاہیے، آرٹس کونسل کس طرح ورک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ہماری جو سینئر جو سنگنگ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اس وجہ سے کتنا کام کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے بریک سے جانے سے پہلے استاد عالمگیر خان صاحب کو سنا، خوبصورت غزل انہوں نے سنائی استاد مہدی حسن خان صاحب کی، اور یقیناً آپ بھی کافی خوش ہوں گے. ہم مزید بھی ان سے سنیں گے، لیکن ہم پہلے جائیں گے طاہر محمود صاحب کے پاس. آرٹ کونسل ملتان میں اگر کووڈ کی پابندیاں کچھ نرم ہوتی ہیں تو کوئی ایونٹ کرانے کا سوچ رہی ہے، کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ طاہر محمود صاحب، آرٹس کونسل جس سے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، کووڈ سے پہلے تو ہمیں ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ نظر آ رہا تھا. آپ اس سوال سے کوئی پلاننگ ہے؟ ہاں جی، وہ نا پہلے تو میں نا تقریباً ہفتہ 10 دن بعد ایک فنکشن رکھ دیتا تھا. اب انشاءاللہ یہ اس کے گورنمنٹ جو ہی پابندیاں کم کرتی ہے، نرم ہوتی ہیں پابندیاں، تو میں میوزک کا بہت بڑا نہیں، کافی بڑا ایونٹ کراؤں گا جس میں نیشنل لیول کا کوئی نہ کوئی سنگر ہوگا، کوئی ایک آدھ اور باہر سے سنگر یا لڑکا یا لڑکی آ جائے گی. ہمارے لوکل جو جہاں کے جیسے منیر صاحب ہیں، ایسے پرانے جو سنگر لیجنڈ قسم کے ہیں یہاں پہ، میل فیمیل، ان کو ہم لائیں گے، ان سے ہم انشاءاللہ ادھر میوزک کروائیں گے. اور پھر وہ میوزک اکیڈمیز کے بارے میں آپ سے ایک چیز میوزک اکیڈمی ہے مختلف ملتان میں بھی مختلف قائم کی گئی ہیں. ہاں جی، ان پر کتنا فوکس ہوں گے؟ ملتان آرٹس کونسل میں بھی اکیڈمی ہے، ملتان میں بھی ہے، آرٹس کونسل میں بھی ہے، ملتان میں کافی ساری اکیڈمیز ہیں. اصل میں اکیڈمیز میں نا ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے آتے ہیں 2 4 10 20 جتنے بھی ان کے ممبر ہوتے ہیں وہ آپس میں سنا کے چلے جاتے ہیں. اور زیادہ تر حیرانی والی بات یہ ہے، بڑے اچھے بزنس مین، ذمہ دار، باقاعدہ ذمہ دار، مربوں والے ذمہ دار، اور دوسرے یہ شوق رکھتے ہیں گانے کا، اس طرح کا میوزک طبلہ بجاتے ہیں، لیکن وہ آپس میں کر کے. میں جب آیا نا ادھر، میں نے سوچا یار ایک بچہ ہے، ایک مرد ہے، ایک بندہ ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، ایک اکیڈمی میں ہے، لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا. میں نے سوچا کہ میں نے ہر اکیڈمی کو فری ہال دے کے، ٹھیک ہے، میں نے تمام اکیڈمیز کو دیا. اب جو بچہ 5 بندہ یا میل یا فیمیل سنگر یا کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی اکیڈمی سے چلا گیا، سنا کے حال میں 200-400 بندہ آ کے سنتا ہے اس کو. جب وہاں آ کے سنے گا تو اصل اس کو پتا، لوگوں کو بھی پتا چلے گا. پھر جس کی آواز ہوگی اس کو لوگ. اب میں آپ کو بتاؤں، میں جب نیا ہی آیا تھا، 2-1 مہینے ہوئے تھے، 3 مہینے، تو یہاں پہ نا ایک اکیڈمی میں میں گیا، وہاں ایک خاتون تھی، اس کی آواز اچھی، بہت اچھی نہیں تھی تو اچھی تھی. میرے ساتھ میرا کولیگ تھے، میں نے کہا یار یہ اس کو نا کوئی پروموٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے. ایک اور فنکشن پرائیویٹ تھا، میرا دوست ہے، انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا، وہاں بھی اس کو میں نے سنا پھر دوبارہ غور سے، تو وہ پھر ہم نے ان کو لاہور بھجوایا. ٹھیک ہے، وہ وہاں گا کے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہاں پھر شادیوں میں نا فیمیل کے لیے وہ فیمیل سنگر مل جائے نا تو وہ لوگ پھر بڑا اچھے طریقے سے، ہاں وہ ان کا فنکشن اچھا ہو جاتا ہے مہندی کا. دوسرا وہ اس کو یقین کریں 30-35 ہزار 40 ہزار روپیہ اس کو دے کے لے کے جاتے تھے، صرف اس لیے کہ اس نے گایا، اس کی پروموشن ہو گئی، جگہ مل گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک فلاں. اچھا، آرٹ کونسل اس سوال سے بھی ورک کرے کہ دیگر علاقوں میں اگر کمپٹیشن ہو رہے ہیں یا ہو رہا ہے تو اس سوال سے بھی کچھ کمپٹیشن والی بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ ہم نے پچھلے سال کروایا ہے. ٹھیک ہے، اس دفعہ انشاءاللہ وہ ذرا ٹائم تھوڑا تھا، 2-3 مہینے کے اندر پنجاب لیول تک کرانا پڑے گا گورنمنٹ کو. اس دفعہ ہم اکتوبر سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ کمپٹیشن میں اب سوچ رہا ہوں کہ نا یہ تحصیل لیول سے کیا جائے. ٹھیک ہے، اور ڈسٹرکٹ میں تو کرنا ہی ہے نا، تو تحصیل میں بھی ہم کر لیں گے تاکہ وہاں بھی جو چیزیں ہیں، مطلب جو بڑی تحصیلیں ہیں وہاں جا کے، شجاع آباد ہے، جہانیہ ہے، یا وہ میاں چنو ہے،
اس طرح کی تحصیلوں میں ہیں، وہاں پہ اب اس میں ہم نے میوزک کا کرانا ہے، پوئٹری کا کرانا ہے، کمپٹیشن ٹیلنٹ ہنٹ میں، اور اس میں انعام ہزاروں روپے ہیں اور پنجاب لیول پہ تو لاکھوں روپے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرامہ ہے، فوک ڈانس ہے، کمپٹیشن اس طرح کا نا کیلی گرافی کا کمپٹیشن کروانے ہیں ہم نے۔ اور لیکن اس سے ایک اچھا امیج، جو سافٹ امیج ہم بات کرتے ہیں، سب سے زبردست ریپرزینٹ ہوگا۔ ہاں، وہ اب اس کی اس دفعہ نا پبلسٹی ہم کافی زیادہ کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے۔ لاسٹ تجربے سے آپ نے سیکھا اب یہ کہ پروموشن بھی لازمی، پروموشن بھی ہوگی ایونٹ کی۔ جی وہ نا اصل میں وہ پچھلے سال نا ہمیں کرتے کرتے نا ٹائم بڑا لیٹ ہو گیا، ہمیں نا جنوری کے اینڈ میں جا کے پھر ہوا، فروری میں فٹافٹ سارے پنجاب نے کروا کے مارچ میں سی ایم صاحب نے پھر وہ دیے تھے چیک وغیرہ ونرز کو پنجاب لیول کے، وہ اب لیکن ٹائم ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تحصیل سے ضلع میں آئے گا نا اپنے میں، اس کو ہم کرایہ بھی دے دیں گے، بھلے مجھے اپنی جیب سے دینا پڑے۔ اچھا، اس کو وہاں پہ جانے کے لیے کئی ایک لڑکا پچھلے سال، وہ ججز ہم تو بول نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں بولتا، ججز کے سامنے بولنا بھی نہیں چاہیے، جج کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، اس کی آواز، وہ شاید پنجاب ونر ہو جاتا، اس کی جی جوتی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے، ججز نے یہ فیصلہ کیا، وہ لودرا کا ہے لڑکا، وہ میں نے کہا یار کوئی اس کا حل، وہ کہنے لگے حل ہو اور کوئی ہو نہیں سکتا ججز کے فیصلے کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے بچوں کو نا مالی طور پہ بھی اگر کرنا پڑے نا تو سرکاری تو نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے دوستوں سے یا خود اپنی جیب سے کرا کے نا اس دفعہ ہم اس طرح کے ٹیلنٹ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ یقین اس پہ ورک کرنا کافی لازمی ہے اور اس سوال سے کافی اچھا ہوگا کہ خود سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ڈرامے بھی ہم کر رہے ہیں، بہتر ہے، ہم ڈرامے بھی کر رہے ہیں، آئیں گے تفصیلی بات کریں گے۔ استاد عالمگیر خان صاحب، جس طرح بات ہو رہی ہے اکیڈمیز کی نوجوانوں کی، تو نوجوانوں کو اس حوالے سے جو اکیڈمیز میں نوجوان آ رہے ہیں کتنا شوق رکھتے ہیں اور اس شوق کو ان کو مزید نکھارنا کس طرح سے نکھارا جا سکتا ہے؟ بالکل ان کو نکھارا جا سکتا ہے جی، ان کو اچھی چیزیں بتائی جائیں اور وہ فوکس کریں، اور وہ اس کے اوپر وہ غزل، جس طرح غزل ہے سب سے مشکل ترین غزل ہے، لائٹ بھی کریں، سب سے مشکل ہے۔ اب جس طرح میں گاتے غزل ہوں، ٹھیک ہے، گائکی میں سب سے مشکل غزل ہے؟ سب سے مشکل غزل بھی ہے، اس سے مشکل کلاسیکل خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں زیادہ غزل، کیونکہ آج کل اب جو پود چل رہی ہے نا جی، وہ غزل سن لے تو ان کی مہربانی، غزل سن لے تو مہربانی، ہم آپ سے ورنہ اب جو موسیقی ہے وہ سنائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی۔ لیکن ہم آپ سے میوزک سننا بھی چاہیں گے اور ہم آپ سے غزل سننا بھی چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں ابھی۔ میں آپ کو سناتا ہوں جی، یہ بھی خان صاحب مہدی صاحب کی گائی ہوئی ہے اور بہت اچھی گائی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ سناتا ہوں۔ خوبصورت استاد عالمگیر خان صاحب، بہت خوبصورت۔ ناظرین، آپ نے بھی یقیناً انجوائے کیا ہوگا، ایک خوبصورت احساس آپ کو ہوا ہوگا یہ سن کر، ہم نے تو خوب انجوائے کیا۔ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید آرٹ کے حوالے سے بات کریں گے، سنگنگ کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین، یقیناً ہم جب بریک پہ تھے تو جو ہم نے گانا سنا، غزل سنی، تو یقیناً آپ نے انجوائے کی ہوگی۔ ہم مزید بات کریں گے طاہر محمود صاحب سے۔ طاہر صاحب، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، ان کو ہم نے کس طرح سے لے کے آنا ہوگا دوبارہ سے واپس، اور ہمارے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ان کو سکھانا ہوگا؟ جیسے عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک 40 سال سے ایکسپیرینس، ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہمارے استاد موجود ہیں ان نوجوانوں کو ان کے ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، تو کس طرح ورک ہونا چاہیے؟ ہاں اچھا جی، وہ نا میں نے بتایا نا کہ ایک تو وہ فنکشن والی بات ہے، اس میں ہم سینئر کو بلائیں گے، جونیئر جو لڑکے بچے ہیں نا اکیڈمیز میں ادھر ادھر، یا جوان بوڑھے بھی، وہ شوقیہ گاتے ہیں، ایک ایک گانا دو دو گانے گا لیتے ہیں، وہ جو جس طرح یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان سے پہلے، یا جیسے یہاں کے لیجنڈ قسم کے، یا منیر صاحب جیسے ان کا نمبر آتا ہے نا، اس سے پہلے وہ گا لیتے ہیں، آڈینس آ رہے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ گا لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ نا روہی، آپ یقین کریں، یہ نہیں میں اب اس میں روہی میں بیٹھا ہوں پروگرام میں تو میں کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم چینل بدل رہے ہوتے ہیں نا، روہی آتا ہے نا، تو آپ یقین کریں یہ لوکل ہونے کی وجہ سے بھی ملتان کا ہے، اور اس طرح 2 منٹ دیکھیں، 4 منٹ دیکھیں، 10 منٹ دیکھیں، دیکھتے ضرور ہے ایک بار دن میں، مطلب ہاں، اور اس میں ہوتا ہے نا، مطلب اب صادقآباد کی خبر ہے، بڑے چینل پہ آئی گزر گئی، انہوں نے 2-4 دفعہ کی، جس کو نہیں پتا بعد میں پتا چلا۔ تو میں اب آپ سے ایک میٹنگ کروں گا، یہ کرونا اب اسی ہفتے 10 دن کے بعد آپ سے مل کے نا
हम इधर एक प्रोग्राम करवाएंगे कंपटीशन का। देखिए रोहित इसमें पहले भी तावन करता रहा है। हाँ, वो ना इंशाल्लाह वो आपके साथ मिलके कोई मुखय्यर हजरात भी हम ढूंढ लेंगे और कुछ हमारे फंड्स भी आ जाएंगे, तो हम ना इधर से करके ना हम कम से कम कोई 1-2 आवाजें तो ऐसी निकाल लेना, बिल्कुल, जो इस खिते की पहचान है। हाँ, कोई ऐसी आवाजें सर जी, बहुत जिसको एक गाना आता है ना, वो सिंगर नहीं है। हाँ, वो सिंगर नहीं है। अब एक गाना गाए, मुझसे आप अताउल्लाह सुन लें, मुझसे आप मैडम नूरजहां सुन लें, मुझसे आप गुलाम अली सुन लें, जो मर्जी। मैं उर्दू सुनाता हूँ, मैं पश्तो सुनाता हूँ, मैं सिंधी सुनाता हूँ, ये तो है ना सिंगर। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो उसने बताया कि ना मैंने उसको सुना, बड़ा थोड़ा सुन सका था लाहौर में कंपटीशन में, वो चिश्तियाँ का है, वो बकौल उनके मैंने वहां सुना, मुझे जहन में अब आ नहीं रहा, नहीं बनना वो जाहिर है जो फर्स्ट आया पंजाब में उसकी आवाज तो अच्छी होगी ना। सेकंड हमारा मुल्तान का आया था बच्चा इधर का। अब मैं इनको भी इकट्ठा कर रहा हूँ जो हमारे रीजन के जो पहली पोजीशनों पे है वो भी आए, उनको हम इधर गवाएंगे, उनको करेंगे, कंपटीशन में भी लाएंगे। कंपटीशन तो फिर आ रहा है बिल्कुल टैलेंट हंट वाला, एक रोहित के साथ मिलके ना जी वो अलग ही करेंगे। ये लाजमी होना चाहिए। रोहित तो पहले भी सोच से वर्किंग कर रहा है और ये काफी अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो हाल हमारे पास है, बिल्कुल हाल है, वहाँ और भी फैसिलिटीज हैं, बस ये कुछ दिनों के लिए है, अगर ना हुआ तो हम साउंड का सिस्टम अलग अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह ना ये निकालने से होता है कि जी आप अब देखिए ना क्रिकेट है, वो करते करते अब निकले हैं ना लड़के, बिल्कुल जब आप कैंप लगाएंगे तो लोग आएंगे, कोई ना कोई आएगा। हाँ। ये मसला थोड़ा सा हमारे यहाँ ये बड़ी हो जाती है, जो सीनियर हैं वो शायद उतनी जल्दी सिखाते नहीं है, जूनियर को जल्दी बहुत होती है। जूनियर थोड़ा वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि बाद महीने 20 दिन में ना मैं इंटरनेशनल लेवल का बन के ना। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल नौजवानों का ट्रेंड है, कहते जल्दी से हम चीज सीख रहे हैं? नहीं जी, वो जल्दी, मैंने वही तो अर्ज किया ना, जो जल्दी से सीखते हैं वो जल्दी से वापस चले जाते हैं। जो आंधी की तरह आते हैं तूफान की तरह वापस। सही बात है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम सराइकी में भी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। मैं आपको सराइकी तो सुनाता हूं। आपने इससे कहा कि मुख्तलिफ जुबानों में भी आप गाते रहे, तो सराइकी में कोई इस हवाले से गाना जो कलाम हमारे नाज़रीन को आप सराइकी सबसे बेहतरीन मीठी जुबान है सराइकी। इस खिते की वो लोग कहते हैं कि ना जी सराइकी जुबान इतनी मीठी है, वो 2-4 दफा जफियां डाले तो शुगर हो जाती है। और वाकई मीठी जुबान तो है ना हमारे इलाके की। इसमें जो अंदाज है बोलने का वो तो काफी प्यारा अंदाज है। कहीं आपको गालिब का सुनाता हूँ, गालिब की चीज, और ये आरफन कलाम भी से आप कह सकते हैं, और जो गुलाम अली साहब ने गाई और बड़ी हिट हुई। देखें आप, ये 50, अब देखें ना खान साहब की ऐसी चीजें 50 साल पहले की गाई हुई। हाँ। शिकवा न कर गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे, ये 60 साल पुराना गीत है और अभी तक जब भी सुनते हैं लोग उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि ये होगा। हाँ, ये हो रहा है बिल्कुल ऐसे, और वही आज है। यहाँ तेरे अश्कों की कीमत नहीं है, क्या रहम करना दुनिया की आदत नहीं है, किसी ने न देखा यहाँ खून के आंसू ढलकते रहे, शिकवा न कर गिला न कर। क्या बात, क्या हुआ। सराइकी में कोई हम आपसे तो मैं आपको सराइकी बिल्कुल बहुत जबरदस्त, बहुत यकीनन सुन के जो एक खुशगवार साफ सूरत और बिल्कुल जबरदस्त। ऐसा क्या कहना चाहेंगे? बस जी मैं तो यही कहूँगा कि आर्ट की प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट करती है, वो भी उनको भी जरा ज्यादा काम करना चाहिए, तो लोगों को भी तावन करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारी इतनी खूबसूरत आवाजें, हाँ वो लोगों से सीखें। सर ऐसा है कि आप मुझसे तावन करें, हाँ मुझे आप बुलाएं, मैं आपको अच्छे अच्छे बंदे भी दूंगा। हाँ, इंशाल्लाह, जो कि जिनको पता है मौसीकी का, तो इनका हक भी बनता है। इसमें ये जो आज के जो काफी बेहतर हो गया कि इस हवाले से जो टैलेंट है उनको आर्ट काउंसिल के थ्रू मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम, इसी सिलसिले की कड़ी चलाना शुरू कर देंगे कि चलो जहां से भी सीखते हैं आके अपनी आवाज का जादू तो जगाए ना। बिल्कुल, जो अच्छा होगा, 2-4 लड़के मैंने देखा है बड़े अच्छे हैं इधर के, उनकी अगर हो जाए ना वो मेहनत करें तो वो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है जी, मेहनत है, बाकी मुखय्यर हजरात जो है ना उनसे है कि वो जरा थोड़ा सा गरीब लोगों पे जरा, हमारे जो आर्ट्स से व्यवस्था लोग उन पे जरा थोड़ा सा अगर कर दें, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें तो वो उनका रोजगार भी चल पड़ेगा, हमारे खित्ते की पहचान, खित्ते की पहचान भी बन जाएंगे, और उनकी जो अंदर की एक लगन है ना वो उसको मुख्तसरन क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल इन्हीं की बात को बड़ा करूंगा कि अगर ऐसा हो जाए
تو ان کا بھی نام ہوگا, آرٹ کونسل کا بھی نام ہوگا, اور جس کا حق ہے اس کو حق بھی ملے گا, اور اس پورے خطے کا بھی نام ہوگا. استاد عالمگیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. طاہر محمود صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح آج ہم نے بات کی اور آپ نے بھی یقیناً جس حوالے سے جو غزلیں سنی, جو اس حوالے سے سنا, تو یقیناً آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے تمام تر جو ہماری سوسائٹی کے طبقات ہیں ان کو اس حوالے سے اس میں شامل ہونا ہوگا, تبھی ہمارا ٹیلنٹ پروموٹ ہوگا اور یہی ہمارے خطے کی پہچان بنے گا, ہم سب کی پہچان بنے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.